بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشنز ابھی کل شام RTV پہ رشین ٹی وی کے اوپر ایک بہت بڑے اسکالر جو آسٹریلیا تھے جس نے ایک بک لکھی، ان کا انفارمیشن کے اوپر ایک لمبا انٹرویو تھا اور وہ میں نے سارا انٹرویو ان کا سنا اور اس میں بڑی دلچسپ باتیں تھیں۔ انہوں نے اس موضوع کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی۔ اس کا پہلی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہماری دنیا میں ہر کام کا جو بلڈنگ بلاک ہے وہ انفارمیشن ہے۔ جیسے یہ عمارت ہے، اس عمارت کا جو بنیادی طور پر یونٹ ہے وہ ایک اینٹ ہے، وہ بلاک ہے چھوٹا سا، وہ کسی بھی میٹیریل سے ہو سکتا ہے جس کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میری اور آپ کی زندگی میں ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، ان کا بلڈنگ بلاک جو ہے وہ انفارمیشن ہے، وہ معلومات ہیں۔ اب بڑی سادہ سی بات ہے، مجھے بھی سمجھ آئی اور آپ کو بھی سمجھ آئی کہ یہ اچھا انفارمیشن ہوگی تو ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، انفارمیشن ہوگی تو ہمارا تعمیر ہو سکتی ہے، انفارمیشن ہوگی تو ہم کوئی مشین بنا سکتے ہیں، انفارمیشن ہوگی تو ہم کوئی پروسیس کر سکتے ہیں۔ یہاں تک تو اتفاق تھا۔ جو اگلی بات انہوں نے کہی وہ اس سے بڑی دلچسپ تھی۔ انہوں نے کہا کہ انفارمیشن ایک انرجی ہوتی ہے۔ یہ میرے لیے ایک نیا لفظ تھا۔ میں نے اس پہ جب غور کیا اور ان کے انٹرویو کو مزید سنا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ اچھا یہ تو ہمیں اسی طرح سے انرجی ہے جس طریقے سے ہم خوراک کھاتے ہیں اور خوراک ہماری انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے، یا کسی انجن میں فیول ڈالتے ہیں تو فیول اس کی انرجی بنتا ہے۔ اب جتنی انفارمیشن جس بندے کے پاس ہوگی وہ اس کی انرجی ہے، وہ اس کی طاقت کی بیس ہے جس کے اوپر وہ کام کرتا ہے۔ اگر وہ انرجی نہیں ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ اب میں نے اس بات کو مزید جاننے کے لیے جب کوشش کی کہ انفارمیشن ہے کہاں پر، پتہ یہ لگا کہ انفارمیشن تو ان کے پاس ہے جو ترقی یافتہ لوگ ہیں، جو ہم پر حکمرانی کرتے ہیں۔ ان کو میری اس گفتگو جو میں ابھی آپ سے کر رہا ہوں، یہ انفارمیشن ساری ان کے پاس موجود ہے، چلی جائے گی، تھوڑی دیر میں چلی جائے گی۔ ان کے پاس یہ پوری کی پوری انفارمیشن، ہمارا یہ سارا ڈیٹا ہے۔ کافی مدت پہلے، کوئی تقریباً 30-40 سال پہلے پاکستان کے اندر ریلوے کے لیے ایک ٹاور لگنے شروع ہوئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سروے شروع ہوا کہ پورے پاکستان میں وابڈا کی انسٹالیشنز کہاں کہاں ہیں۔ تو جس نے کمپنی نے وہ بڈ جیتی اور وہ انفارمیشن اکٹھی کی، اس کا جو بجٹ تھا یا اس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ باقی ساری کمپنیوں سے آدھے سے بھی کم تھی، اور انہوں نے بڈ جیتی اور انہوں نے انفارمیشن اکٹھی کی اور اکٹھی کر کے وابڈا کو دے گئے اور ایک کاپی جیب میں ڈال کر اپنے پاس بھی لے گئے۔ اب یہ وہ انفارمیشن تھی جس کی انفارمیشن کی بیس پر ہمارے ساتھ کام ہوتا ہے۔ مجھے ایک دن بڑی ہی حیرانی ہوئی جب مجھے کسی نے بتایا کہ ہماری بہت ساری جو ڈائگنوسٹک لیبس ہیں جس پہ ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، سارے ٹیسٹ جو ہیں ان کے رزلٹ جو ہیں جہاں ہمیں ملتے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ وہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو ملتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیوں ملتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس سے وہ چیک کرتے ہیں کہ اچھا اس علاقے کے اندر کون سی بیماری بڑھ رہی ہے، اور جیسے جیسے بیماری بڑھتی ہے ویسے ویسے دکان کے اوپر دوائی بھی موجود ہوتی ہے۔ یعنی یہ وہ بھی دنیا میں انفارمیشن کی بیسس پہ کام کرتے ہیں۔ ڈیموگرافک انفارمیشنز ان کے پاس ہوتی ہیں کہ اچھا کتنے لوگ بوڑھے ہیں تو کیا ان کے لیے کام کریں گے۔ میں نے کہیں پڑھا کہ میکڈونلڈ میں انہوں نے دیکھا کہ ہماری بڑی عمر اس علاقے کے اندر بڑی عمر کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، تو انہوں نے بڑی عمر کے امپلائیز رکھنا شروع کر دیا اور اس کو ایڈریس کیا۔ پھر یہی نہیں، دنیا جہان کی تمام جو فیصلے ہیں وہ انفارمیشن کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور انفارمیشن اس فیصلے کے لیے انرجی مہیا کرتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات مجھے اور سمجھ لگی اور وہ بڑی ہی ڈیفرنٹ تھی، میں نے کبھی اس پہ غور کیا۔ اس نے کہا انفارمیشن موڈیفائڈ ہوتی ہیں، یہ ڈیفرنٹ شیپس اختیار کرتی ہیں، اور ان کی جب شیپ بدلتی ہے تو ان کی میننگ بھی بدل جاتے ہیں اور ان کا استعمال بھی بدل جاتا ہے۔ میں نے اس پہ غور کیا اور ان کی پوری میں نے انٹرویو سنتا رہا جب وہ RTV پہ ہوا۔ وہ صوفی کے نام سے ایک خاتون ہے جس کا یہ ایک پروگرام ہے اور اسی طرح سے وہ انٹرویو کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جب انفارمیشن ایک صاحب کے پاس ہوتی ہے تو انفارمیشن کو دوسری تک پہنچانے سے پہلے پروسیس کرتا ہے،
جب وہ پروسیس کرتا ہے تو انفارمیشن کی شیپ چینج ہو جاتی ہے. وہ پروسیس اس کو اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور جب وہ اس سے اگلے بندے کے پاس جاتی ہے تو انفارمیشن کو وہ ری پروسیس کرتا ہے. تو وہ جیسے انرجی ڈفرینٹ شیپس اختیار کرتی ہے، کبھی کائنیٹک، کبھی پوٹینشیل، کبھی وائس کی شکل میں، کبھی تھرمل انرجی کی شکل میں، تو اسی طریقے سے انفارمیشن بھی اپنی شکلیں بدلتی ہے. جب وہ انفارمیشن اپنی شکلیں بدلتی ہے تو جب وہ جہاں پہنچتی ہے تو وہاں کسی اور میننگ سے پہنچتی ہے، وہ را انفارمیشن نہیں ہوتی. یہ را انفارمیشن اور اس کو پروسیس کر کے اپنے مطلب کی بات کرنا، یہ بڑے آسانی سے مجھے اور آپ کو سمجھ آ سکتے ہیں جب ہم میڈیا دیکھتے ہیں. تو میڈیا کے اوپر ہونے والا کوئی ایک واقعہ، پاکستان کے اندر کوئی ایسا واقعہ جو ان کے مطلب کا ہوگا، وہ فوری طور پر اس انفارمیشن کو لیں گے، اس کو پروسیس کریں گے، اس کو ایکسپوز کریں گے، اسے ایکسپلائٹ کریں گے، اور اپنے مطلب کی بات اس میں سے نکالیں گے. تو دنیا میں اگر کسی نے بھی ڈیولپ کرنا ہے تو اس کو انفارمیشن چاہیے، اور انفارمیشن حاصل کیسے ہو، یہی ایک کام ہے، اور انفارمیشن پروسیس کیسے ہو، یہ دوسرا کام ہے. اگر ہم ان چیزوں پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی ڈیموگریفک چینجز کے مطابق، انوائرمنٹل چینجز کے مطابق اپنی چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں. جب چینج کریں گے تو پھر دنیا آپ کو اپنا امام ماننے کے لیے تیار ہوگی. ابھی دنیا صرف اسی کو امام مانتی ہے جو انفارمیشنز جن کے پاس کلیکٹ بھی کرنے کا پروسیس ہے، اور اس کو اپنے مطلب کی اس سے انرجی بھی لیتے ہیں، اور اس کو اپنے مطلب کے مطابق ڈالتے بھی ہیں، پروسیس بھی کرتے ہیں. اسی لیے وہ ہمارے امام ہیں، دنیا کے امام ہیں. اور دنیا ہم انہی کی چیزوں اور انہی کی بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. انہی کے ملکوں کے لیے ویزا اپلائی کرتے ہیں. وہیں پر دولت ہے، وہیں پر ان کی طاقت ہے. تو آئیں، اگر ہم یہ سب کچھ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو میکسیمم انفارمیشنز کو اکٹھا کریں اور پھر انہی تینی پروسیس پر چلیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.